سلام ہندوستان دوستو، 12 کھڑی اردو میں کی تیسری کڑی میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ میں ہوں معین شمسی۔ دوستو آج بھی پہلے ایک ویور کی شکایت کا نوارن کریں گے۔ دیکھیے، ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے ک اور کھ کی تو 12 کھڑی اردو میں سمجھا دی، لیکن اگر ق اور خ کی بات کریں، یعنی ک کے نیچے نقطہ اور کھ کے نیچے نقطہ، ق اور خ، تو ان کی 12 کھڑی کیسے بنے گی؟ تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی ان کی شکایت دور کر دیں۔ تو بتا دوں، دیکھیے ق جو ہوتا ہے اردو میں قاف ہوتا ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے، ق کے نیچے بندو، اور اردو میں قاف اکشر، قاف قاف، جس کو کچھ لوگ بڑا قاف کہتے ہیں۔ بڑا کچھ نہیں، یہ تو قاف ہے اور دوسرا والا کاف ہوتا ہے۔ ان اکشروں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو ہمارے دوسرے ویڈیوز دیکھ لیجئے، آپ کے لیے اس چینل پر موجود ہیں۔ تو ق جو میں نے ک والی آپ کو 12 کھڑی بتائی تھی اردو میں کاف کے ساتھ، اس میں کاف کے بجائے قاف لگا دیجئے، یہ والا اکشر قاف، تو وہ قاف کی 12 کھڑی بن جائے گی۔ اور جو کھ کی بتائی تھی اس میں کھ کے نیچے نقطہ ہندی میں لگا رہے ہیں تو اردو میں خے اکشر آ جاتا ہے، اسے خے کہتے ہیں، خے، ٹھیک ہے؟ تو خے کی 12 کھڑی بن جائے گی۔ تو جب آپ نے ق اور خ یعنی قاف اور خے کی بات کر لی تو اس کے ساتھ غین کی بات بھی کر لیتے ہیں، غ یعنی گ کے نیچے نقطہ، غ، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں کہتے ہیں غین، غین اکشر، اس کی 12 کھڑی بھی ویسے ہی ہوگی، یعنی غین کی یعنی کہ گ کے نیچے بندو کی 12 کھڑی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ اب میں آپ کو گ کی 12 کھڑی بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیے گ کے بارے میں جان لیجئے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گ اکشر کے پہلے ساؤنڈ کی، جو کہ گ ہوتا ہے۔ گ اردو میں لکھنے کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے گ، گاف اکشر ہے، گاف پر زبر لگا دیا ہے تو ہلکا سا زبر لگا دیا، گ بن گیا۔ اور گا لکھنے کے لیے گاف میں الف ملا دیا ہے تو گا بن گیا۔ اور گی لکھنے کے لیے دیکھیے گ، چھوٹی ای کی ماترا جو ہوتی ہے، یعنی کہ ای کی ماترا جو ہوتی ہے ہندی میں ہوتی ہے، اردو میں گاف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے گی۔ اور گی کے لیے گاف میں چھوٹی یہ ملا دیتے ہیں، گی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی میں نے زیر نہیں لگایا ہے، ورنہ زیر ہے، یہ آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اب میں آہستہ آہستہ، جیسا کہ پہلے بھی شاید میں نے کہا تھا، نشان کم سے کم کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی وہ لوگ اس سیریز کے 2 پچھلے ویڈیوز دیکھ لیں، 12 کھڑی اردو میں پارٹ 1 اور 2 دیکھ لیں، تب اس 3 پر آئیں، اور اس کے آگے بھی چلیں گے ویڈیوز اس سیریز کے، تو آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم نے آپ کو اکشروں کو بتایا اور شبدوں کو بتایا اور واقع بتائے ہیں۔ پوری سیریز موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہندی کے مادھیم سے اردو سکھانے کے لیے پوری پلے لسٹ موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ تو بات کرتے ہیں گی کی۔ گی گاف کے نیچے زیر، اور گی گاف میں چھوٹی یہ، گی ہو گیا۔ اور گو لکھنے کے لیے گاف پر پیش لگا دیا، پیش کا نشان ہے، پیش کہتے ہیں، گو، پیش لگا دیا، گاف پر گو ہو گیا۔ اور گو لکھنے کے لیے گاف پر واو، گاف کے ساتھ واو، اور واو پر الٹا پیش، گو، ٹھیک؟ گو ہو گیا۔ اور گے لکھنے کے لیے گاف میں بڑی یہ، گے بن گیا، گے، ٹھیک؟ بڑا سمپل ہے۔ اور اس کے علاوہ گے کی بات کریں گے، گے یا گئے، گے۔ گے لکھنے کا طریقہ یہ ہے صاحب کہ آپ گاف میں بڑی یہ ملا دیجئے تو گے بن جائے گا، گے۔ اور گو لکھنے کے لیے گاف میں واو اور گاف پر پیش، گو ہو گیا، ٹھیک؟ گو لکھنے کے لیے گاف واو الٹا پیش، گو۔ گنگ لکھنے کے لیے گاف میں نون اور گاف پہ زبر۔ اور گہ لکھنے کے لیے گاف اور گولہے، یہ سمجھ چکے ہیں آپ کے گولہے کا روپ یہ ہو جاتا ہے جب وہ کاف یا گاف کے ساتھ ملتی ہے، آگے بھی بتاؤں گا اس بارے میں۔ تو گہ سمجھ لیجئے، گہ یہ ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد گھ، گھ، گھ نہیں، گھ، سمپل گھ۔ گھ لکھنے کے لیے گاف اور 2 چشمی ہے، گھ بنتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، گھ۔ تو اس پر زبر لگا دیجئے، دیکھیے ہلکا سا نشان ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ 2 پڑی ریکھائیں ہیں اور ایک چھوٹی سی پڑی ریکھا اس کے اوپر ہے، اس کو زبر کہتے ہیں، گھ۔ اور گھا لکھنے کے لیے گھ میں الف ملا دیا تو گھا ہو گیا۔ گھی لکھنے کے لیے گھ کے نیچے زیر لگا دیا اور گھی بن گیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے، کیونکہ بتا چکا ہوں، بار بار بتانے سے بوریت ہوگی آپ لوگوں کو۔ گھی ہو گیا۔ گھی لکھنے کے لیے بڑا سمپل ہے، اب نشان میں نہیں لگاؤں گا گھی میں، دیکھیے یہ ہے گھی، سمپل گھی، دیسی گھی یا کوئی اور گھی، ٹھیک ہے نا؟
घी हो गया। घु लिखने के लिए घ पर पेश, घू लिखने के लिए घ वाव और उल्टा पेश, घे लिखने के लिए घ और बड़ी ये, और घय लिखने के लिए घ और बड़ी ये, और घ पर ज़बर, ठीक है, घ। और घो लिखने के लिए घ पेश और वाव घो, और घा लिखने के लिए घ ज़बर वाव घा, और घं लिखने के लिए घं, घन बनेगा। उर्दू में घन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये है नहीं, बता चुका हूँ पहले, उर्दू में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के माध्यम से सीख रहे हैं तो जान लीजिए। अगर घं कैसे लिखा जाएगा आप पूछेंगे, घं तो ऐसे लिखा जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। और घ लिखने के लिए वही, ठीक है, घ, ठीक, जो ख था वही घ है, बस ख की जगह घ बन गया, तो ये घ हो गया। तो ये तो बात हुई घ तक की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे च अक्षर, और शायद छ की भी कर लेंगे, और इस तरह से ये सीरीज़ चलेगी और आपको मैं सभी अक्षरों के बारे में बता दूंगा। और मुझे यकीन है कि आप उर्दू की 12 खड़ी हिंदी की 12 खड़ी उर्दू में सीख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। अपनी राय देते रहिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछते रहिए मुझसे, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को शेयर ज़रूर किया करिए। सीखते रहिए उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं, और देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। आता हूं बहुत जल्द लेकर आपके लिए इस कड़ी का अगला वीडियो, जो कि होगा 12 खड़ी उर्दू में भाग 4। सलाम हिंदुस्तान।